نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر الحمدللہ 2010 سے کام شروع کیا تھا، اور اس کام کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج تک جغرافیے کو ہم نے نہیں چھیڑا ہے۔ اہل کتاب نے جو جغرافیہ ہمیں بتا دیا ہے اس کے اوپر اسی کو بیان کرتے ہیں، اسی کو نقل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری غلط فہمیوں کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ان صفات سے ناواقف رہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی کتابوں میں آئیں، اور اگر جغرافیہ ہمیں درست معلوم ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے اوپر اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ہمیں علم ہو۔ جس طرح سے ہماری کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی انہوں نے، تو بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہودیوں نے جغرافیہ بدلی کیا ہے، قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی عادت ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جملے کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، لفظ کو بدل دیتے ہیں، الفاظ کے معنی بدل دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اسی طرح جو اپنی کتاب کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے اور جس علاقے کی اوصاف موجود تھے ان تمام کو انہوں نے بدل دیا ہے۔ تو اصل میں ان کی کتاب میں ان کا زیادہ عرصہ جو گزرا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور ماد بن عدنان تک کا جو بیچ میں نسب نامے کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسب کے جو افراد ہیں وہ زیادہ تر بنی اسرائیل کے ساتھ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل اور عرب یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ہمیشہ ساتھ ہی رہتے آئے ہیں، اور ان کی کتاب میں ان کی واقعات مذکور ہیں، لیکن جغرافیہ بدلنے کی وجہ سے ہم ان واقعات سے مطلع نہیں ہو پاتے۔ تو اس تحقیق کے اندر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جنوبی ریاست، ان کے ہاں جنوبی ریاست جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ درست ہے، درست راستے پر ہے، ان کے پاس جو اللہ کا گھر ہے وہ اصل اللہ کا گھر ہے۔ تو کیونکہ جنوبی ریاست جو ہے خانہ کعبہ کی جگہ پہ قائم تھی اور سعودی عرب کے علاقے میں قائم تھی، لیکن 520 کے بعد انہوں نے اس کو سارے کو علاقے کو بدل کے ان سارے لوگوں کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر لے گئے۔ تو اس میں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح بدلا۔ تو سب سے پہلے یہ جو آج کا عنوان ہے یہ ہمارے پوری جو اگلی کلاسیں ہیں 5-5 منٹ کی ان کا خلاصہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہود کی طرف سے تدلیس و تلبیس کے ذریعے سدوم اور عمورہ کی بحر مردار میں تعیین کے ذریعے تورات کے جغرافیے، بیت اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں تحریف کا ایک تجزیاتی اور تفتیشی مطالعہ، یعنی کیونکہ یہ اصل جو یہودی جو قائم تھے، یہودی اور اسرائیلی اور اسماعیلی ساتھ مل کے رہ رہے تھے، تو ان کے 10 قبیلے رہ رہے تھے شمالی ریاست میں۔ شمالی ریاست جو موجودہ اسرائیل ہے اسے شمالی ریاست کہتے ہیں، اور 2 قبیلے، ایک بنیامین اور دوسرا یہودا کا قبیلہ۔ یہودا کا قبیلہ در حقیقت اسرائیلیوں کا نہیں تھا، یہ اسماعیلی تھے، اور اس کی وجہ یہ کیوں اسماعیلی تھے یہ آگے میں اس کا حوالہ پیش کروں گا۔ تو یہ دونوں قبیلے جنوبی ریاست میں رہ رہے تھے، خانہ کعبہ کی جگہ پہ عبادت کرتے تھے، لیکن یہ باقی سارے جو اسرائیلی تھے وہ اس علاقے میں آنا نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سارے جغرافیے کو بدل کے جنوبی اور شمالی دونوں ریاستیں اسرائیل کے اندر فٹ کر دیں۔ تو اب اس کو اس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جغرافیہ انہوں نے بدلا کب؟ تو جغرافیہ بدلا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 520 سال پہلے پہلی دفعہ بدلا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد انہوں نے دوسری دفعہ بدلا۔ 2 دفعہ جغرافیہ انہوں نے بدلا ہے، 520 سے لے کر 70 عیسوی کے درمیان انہوں نے جغرافیہ بدلا۔ اور بدلا کس وقت سے ہے؟ بدلا اصل میں ان کی کتاب میں وہ واقعہ موجود ہے جب جنوبی اور شمالی ریاست کی آپس میں لڑائی ہوئی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹے کے خلاف انہوں نے بغاوت کر دی تھی، اور بغاوت کرنے کے بعد یہ انہوں نے کہا تمہارا قبلہ تمہارا اور ہمارا الگ قبلہ۔ تو اس واقعے کو لے کے، اس واقعے سے انہوں نے
جغرافی کو بدلا اور جغرافی میں بدلتے ہوئے اس وقت سے انہوں نے سارے شہروں کو آگے پیچھے کر دیا. یعنی بدلا تو 520 میں لیکن بدلا جس زمانے سے اس زمانے کا سن ہے 930 قبل مسیح. حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 930 سال پہلے جو ان کا جھگڑا ہوا تھا اس وقت سے انہوں نے کتاب میں سارے واقعات کو بدل دیا. بدلا کیا ہے؟ 4 شہر جو مکہ کے ہیں، سعودی عرب کے ہیں، سعودی عرب کے 4 شہروں کو انہوں نے اسرائیل کے اندر ثابت کیا ہے. وہ 4 شہر ہیں بیت ایل، یریہو، نجب اور سکم. یہ چاروں شہر جو ہیں انہوں نے، جو کہ سعودی عرب کے شہر ہیں، ان کو اسرائیل میں اٹھا کے لے گئے. اب اہل کتاب کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا سفر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ پہلے اور میں رہتے تھے عراق کے شہر میں، یہاں سے ہی ہجرت کر کے ہاران میں گئے. اور یہ بھی اس وقت کا عراق ہی تھا، جو اس وقت کی جو حکومت تھی ایک ہی حکومت تھی. اور سے پایا تخت یہاں پہ تبدیل ہو گیا ہاران کے اندر، تو ہاران میں چلے گئے اور وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو موجودہ اسرائیل ہے یہاں پہ تشریف لے کے آئے. یہ ان کے نزدیک ہے اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے سیرت میں ہم یہی پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ تشریف لائے. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ سارے علاقے جو ہے یہ صرف یہ موجودہ اسرائیل کا نقشہ ہے اور اسی کے اندر انہوں نے کتاب مقدس کے جتنے شہر ہیں، جتنی بڑے شہر ہیں، چھوٹے شہر ہیں جس میں لاکھوں کی آبادیاں ہیں، وہ سارے کے سارے انہوں نے اسی جگہ کے اندر فٹ کر دیے ہیں. یہاں پہ یروشلم ہے، یروشلم کے ساتھ یہاں پہ بیت ایل اس کے سامنے مانا ہے. اور یہ موجودہ اس وقت جس جگہ کو کہہ رہے ہیں وہ فلسطین کے اندر ایک جگہ ہے. اور اسی طرح یریہو اس جگہ کو مان لیا، یروشلم سے شمال کے اندر جو ہے یریہو مان لیا ہے، جسے اصل میں یہ اریحا نامی بستی ہے جس کو انہوں نے یریہو نام رکھ دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے مثلا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے سعودی عرب تشریف لائے، تو انہوں نے کیوں اس بات کو تسلیم نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے سعودی عرب تشریف لائے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ زمین دوسروں کی بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور عنوان یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ابا کی میراث ہے. اب ابا اگر وہاں پہ تشریف نہیں لائے تو اب یہ ان کی میراث ثابت نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ثابت کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہیں پہ تشریف لائے تھے فلسطین میں. جبکہ حقیقت کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر کیا وہاں نمرود سے کہ آپ پہ کیے جانے والے ظلم کا ذکر ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا اور اس آگ سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو نجات دی. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. ہم نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی کہ جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکت ڈالی. تو انہوں نے اس میں سے سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم کے قصے میں سے نمرود کا واقعہ نکال دیا، کیونکہ اگر نمرود کا واقعہ ہوگا تو یہ ماننا پڑے گا کہ نمرود کا ملک چھوڑ کے گئے تھے. کیونکہ اگر نمرود کا ملک چھوڑ کے گئے تھے تو اس وقت جو موجود ریاست تھی 2000 قبل مسیح کے اندر، اس وقت یہاں پہ 2 ریاستیں ہیں، ایک میسوپوٹامیہ ہے اور ایک مصر ہے. یہ دونوں ریاستیں، مصر میں تو حضرت ابراہیم گئے نہیں اور میسوپوٹامیہ انہوں نے چھوڑ دیا. جب میسوپوٹامیہ چھوڑ دیا تو ظاہری بات ہے کہ میسوپوٹامیہ سے باہر گئے، لیکن انہوں نے تو ثابت یہ کرنا ہے کہ ہمارے ابا جو ہے وہ یہاں پہ موجودہ اسرائیل کی جگہ پہ آئے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ اس میں سے نمرود کو بھی نکال دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا قصہ بھی بیچ میں سے نکال دیا. اس کے اوپر تفصیلی بات ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ. تو اب قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، قرآن کریم میں اسرائیل کے علاقے کا بھی ذکر ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. مسجد اقصی میں اور خانہ کعبہ کے اندر فرق کیا ہے کہ مسجد اقصی کے جو ارد گرد کا علاقہ ہے اس میں برکت ہے، وہاں پہ جو ہے فرٹیلائزر جسے کہتے ہیں زمین کی جو زرخیزی ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے زمین کی زرخیزی کی وجہ سے اس علاقے کو منتخب کیا. تو جبکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں ہجرت کر کے گئے وہاں پہ جو برکت تھی وہ برکت مانوی تھی، یعنی جس میں اللہ نے جہانوں کے لیے برکت رکھی تھی. انہوں نے اس برکت کا ترجمہ کیا کنان کے، جس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں. حالانکہ وہاں پہ مراد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو ان کو ایسی کوئی چیز چاہیے ہی نہیں جو روحانی برکت ہے، جو روحانی چیزیں ہیں وہ نہیں چاہیے. ان کو چاہیے مادی طور پہ پیسہ آنا چاہیے، مادی طور پہ سب کچھ ہونا چاہیے.
تو اس لیے انہوں نے وہاں سے بیبلیون کا میسوپوٹامیہ سے ہجرت کا بھی وہ کر دیا، معاف کر دیا، اسی طرح ان کے بادشاہ کا ذکر بھی معاف کر دیا۔ اب میری جو 2010 سے جو میرا مطالعہ ہے اس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تشریف لائے تو وہ سب سے پہلے یہ اس علاقے میں، یہ سعودی عرب کا جو بالکل اوپر والا علاقہ ہے اسرائیل کے ساتھ، یہاں پہ سکم ہے، اس جگہ پہ یہاں سے آئے، یہاں سے ہوتے ہوئے جو ممرے کا علاقہ ہے جسے یریہو کہتے ہیں، یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یریہو میں رہتے رہے، تو وہ یریہو یہ مدینہ طیبہ ہے، اور یہاں سے بیت ایل میں آئے، اور بیت ایل کے اندر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا، اور طواف فرمانے کے بعد یہیں سے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہاں سے آپ نے مشرق میں جو بستیاں ہیں سدوم امورہ، وہاں پہ آپ نے جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ تو وہ جو علاقے تھے وہ ہمارے موجودہ موہنجو دڑو کی جو بستیاں ہیں اور اس طرح ہڑپا کی جو بستیاں ہیں، یہ بستیاں، ان میں حضرت لوط علیہ السلام کو آنے کا حکم ملا تھا۔ اب ان کی تحریف کا جو خلاصہ ہے، میں یہاں پہ کچھ صرف دلائل کا ذکر کروں گا۔ یہ کہتے ہیں آج کے دور میں ان کی ایک تحریک چل رہی ہے، زیونسٹ تحریک، اور جسے سیون کہتے ہیں۔ سیون کا مطلب لفظی ترجمہ ہے حرم، یعنی جہاں پہ قتل و غارت گری منع ہے، جہاں پہ خون بالکل ضائع نہیں ہوتا۔ حضرت داؤد کا شہر جو ہے وہ سیون تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا شہر جو ہے وہ یروشلم تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سیون اور یروشلم ایک ہی جگہ ہے، حالانکہ سیون اور یروشلم ایک جگہ نہیں ہے، یروشلم الگ شہر ہے، سیون الگ شہر ہے۔ یہ کہتے ہیں وہی سیون بھی ہے اور وہی یروشلم بھی ہے، لیکن میرے پاس مجھے ایسے ان کے حوالے موجود ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے سیون الگ شہر ہے، یروشلم الگ شہر ہے۔ باقی ساری کتاب میں انہوں نے شہروں کو، ناموں کو بدل دیا، لیکن جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم تعمیر کر کے ہٹے تھے، وہاں پہ ہیکل تعمیر کیا تھا، تعمیر کرنے کے بعد جو انہوں نے اللہ سے دعائیں کی اور اس کے بعد جو انہوں نے عمل کیا، اس میں یہ تبدیلی کرنے میں تھوڑا چوک گئے، تو جس کی وجہ سے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ سیون الگ شہر ہے، یروشلم الگ شہر ہے۔ یہاں پہ وہ جو آرٹیکل میں نے پیش کیا تھا اس میں اور دلائل بھی ہیں۔ اس کا ایک دلیل یہاں پہ میں نے نقل کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یروشلم ہیکل تعمیر کر لیا، اس کے بعد انہوں نے جو دعا کی اللہ کے سامنے، وہ دعا یہاں پہ مذکور ہے کہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خداوند اسرائیل کے خدا کا حمد ہو، اس نے اپنی قوت سے ان وعدوں کو پورا کیا جو اس نے میرے باپ سے کیا تھا۔ اس نے میرے باپ داؤد سے کہا، خداوند میرے باپ داؤد سے کہا، میں اپنے لوگوں کو مصر سے باہر اسرائیل لایا، لیکن ابھی تک میں نے اسرائیل کے خاندانی گروہ سے اپنے لیے ایک شہر نہیں چنا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت تک حضرت جو اسرائیل کا جو خاندانی شہر ہے، جسے جو 10 بھائی لے کے بیٹھے ہوئے تھے جس علاقے کو، تو اس میں سے اب تک ایک شہر نہیں چنا تھا۔ حضرت سلیمان کے آنے کے بعد وہ شہر چنا گیا۔ سیون پہلے سے موجود ہے جہاں میرے نام کا ایک ہیکل بنایا جائے، اور میں نے ایک آدمی کو بھی نہیں چنا تھا کہ بنی اسرائیل کا قائد ہو، لیکن اب میں نے یروشلم کو چنا ہے۔ اسی کے علاوہ اسی میں ذیل میں ہے کہ پھر یہاں سے وہ اسرائیل کے مائدین کو لے کے سیون سے جو تورات کا جو تابوت تھا اس کو لینے کے لیے وہ گئے وہاں سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سیون الگ شہر ہے، یروشلم الگ شہر ہے۔ تو سیون جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا شہر ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا شہر وہی ہے جو موجودہ خانہ کعبہ جہاں پہ ہے، مکہ کا جو شہر ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا شہر ہے۔ جی، اب یہ کہتے ہیں کہ جنوبی ریاست جو ہے، جنوبی ریاست اسرائیل میں ہی تھی، جنوبی ریاست سعودی عرب میں نہیں تھی، بلکہ وہیں پہ جو موجودہ اسرائیل ہے یہیں پہ جنوبی ریاست تھی۔ اب ان کی جو یہ بات ہے، اب انہوں نے جو شمالی اور جنوبی ریاست جب تقسیم کی تو انہوں نے بیت ایل کہا یہ شمالی ریاست کا حصہ ہے اور یروشلم جنوبی ریاست کا حصہ ہے، لیکن پہلی دفعہ جو جنوبی اور شمالی ریاست تقسیم ہوئی حضرت داؤد کے دور میں ہوئی، جب ساؤل شمالی ریاست کے حکمران بن گئے، حضرت داؤد جنوبی ریاست والوں نے پہلے ان کو حکمران بنایا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو مال غنیمت میں سے حصہ تھا وہ بیت ایل کو دیا تھا، بیت ایل کے لوگوں کو دیا تھا۔ تو اس کا ظاہری مطلب ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب جنوبی ریاست کے حکمران تھے، انہوں نے بیت ایل کے لوگوں کو غنیمت میں حصہ دیا تھا، تو مطلب کیا ہوا کہ بیت ایل کس کا حصہ تھا؟ جنوبی ریاست کا حصہ تھا۔ دوسری بات، اب یہ کہتے ہیں کہ بیت ایل ایک جگہ پہ انہوں نے سرسبز جگہ کا نام رکھا ہے کہ یہ جگہ بیت ایل ہے۔ اب حالانکہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام جب دونوں الگ ہوئے تھے، الگ ہونے کی وجہ یہ تھی ان کے یہاں، کیونکہ روحانی وجہ کوئی نہیں، ان کے یہاں جو بھی وجہ ہے دنیاوی وجہ، تو دنیاوی وجہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے الگ ہونے کی یہ تھی کیونکہ حضرت ابراہیم کے بھی اونٹ جانور بہت زیادہ تھے، حضرت لوط کے بھی جانور بہت زیادہ تھے، تو ان کے جانور جب چرانے جاتے تھے چرواہوں کی آپس میں
جھگڑا ہوتا تھا کہ یہ جو ہے اس علاقے میں اتنی چراگاہ تھوڑی تھی، تو جس کی وجہ سے دونوں کے جانور نہیں چر سکتے تھے، تو اس وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی۔ تو اگر جس جگہ میں یہ آج کہہ رہے ہیں کہ بیت ایل جس جگہ میں ہے، تو وہ جگہ تو ہمیشہ سے سرسبز و شاداب رہی ہے، وہاں پہ تو جو ہے 100,000 جانوروں کے چرنے میں کبھی بھی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اور تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ کسی ایسے علاقے میں تھے جو کہ صحرائی علاقہ تھا، جس میں جو ہے آب و دانہ کی کمی تھی، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ الگ ہونا پڑا۔ تو پتہ چلا کہ بیت ایل جہاں پہ وہ ہجرت کر کے گئے تھے وہ جنوبی ریاست تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس میں جو صحرا کا ذکر آتا ہے وہ صرف نجب کا صحرا ہے۔ انہوں نے ایک جگہ کا نام رکھ لیا اسرائیل کے اندر نجب۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر شہر کا ایک ڈپلیکیٹ اپنے پاس شہر بنا لیتے ہیں۔ عمان یہاں پہ ملک ہے، انہوں نے اس کا ڈپلیکیٹ اردن میں بنا لیا اپنے پڑوس میں کہ یہ والا عمان مراد ہے، وہ والا عمان مراد نہیں ہے۔ اسی طرح نجب یہاں پہ مکہ میں جو سعودی عرب میں علاقہ ہے نجد، یہ قدیم زمانے سے اسے نجد کہتے آئے ہیں، یہ نجد کا علاقہ ہے جس کا ذکر ان کی کتاب میں آیا ہے۔ تو انہوں نے اس کی جگہ کیا کر دیا، نجب نام رکھ دیا ریگستان کا، جو وہاں پہ اسرائیل کے کنارے کے اندر ایک ٹرائنگولر شیپ میں موجود ہے۔ لیکن آج کے ماہر ارضیات کہتے ہیں کہ یہ اس کو صحرا کہنا ہی درست نہیں ہے، اسے سرتا ہے، کیونکہ صحرا کہنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ برف اس میں جو بارش ہے بارش کم ہوتی ہو، جبکہ جو موجودہ نجب جس کو یہ صحرا کہہ رہے ہیں اور کیا کہ حضرت ابراہیم کی کہانی میں فٹ کر رہے ہیں، اس میں اتنی بارش ہوتی ہے کہ اس کو آپ سطح مرتفع تو کہہ سکتے ہیں لیکن صحرا نہیں کہہ سکتے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ بیت ایل سیون جو ہے وہ بیت ایل تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت یشوع کے دور میں جب ابھی نئی نئی جگہیں تقسیم ہوئی تھی، علاقے بانٹے گئے تھے، تو اس وقت یہ سارے کے سارے عبادت کرنے کے لیے بیت ایل میں گئے، اور یہ جو ہے اس میں آرٹیکل میں نے حوالہ دیا کہ اس میں وہاں پہ عبادت گاہ بھی وہیں تھی اور صندوق بھی بیت ایل میں ہوتا تھا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پہلا گھر جو خدا کا ہے، جو عبادت کے لیے اللہ نے مقرر کیا، وہ مکہ کے اندر جو گھر ہے وہی گھر ہے، اور وہیں پہ یہ سارے لوگ گئے تھے اور وہیں پہ جا کے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اب اس کے علاوہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جزیرۃ العرب میں پہلا آدمی جس نے بت پرستی لے کے آیا، جس نے سیب السوائب، صائبہ بحیرہ کے اصطلاح بنائی، تو وہ عمر بن لوہی الخزائی تھا۔ ان کی جب اس میں مطالعہ کرتے ہیں جنوبی بادشاہوں میں، جو بندہ جس نے سب سے پہلے یہاں پہ بت پرستی اور خاص طور پہ جانوروں کے غلط ذبیحہ کے بارے کے اصول لے کے آیا، وہ یوتام تھا، یوتام آخذ بن یوتام، تو یا یوتام بن آخذ ہے۔ تو اس نے جو ہے آگے کیا، تو بظاہر عمر بن لوہی، وہ شخص جو عمر بن لوہی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ ان کی کتاب میں اس کا نام یوتام بن آخذ ہے، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے مکہ کی سرزمین کے اوپر، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اور بخت نصر کی آمد سے پہلے یہاں پہ بت پرستی جو آئی تھی وہ یوتام بن آخذ کی وجہ سے آئی تھی۔ اور اب یہ کہ انہوں نے کچھ عنوان دیے ہیں، عنوانات کے ذریعے سے ساری بات کو گھماتے ہیں۔ اب انہوں نے جو کیونکہ ہمارے زیادہ مورخین جتنے بھی ہیں وہ عیسائی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یروشلم جو تباہ ہوا، یروشلم جنوبی ریاست میں تھا۔ یروشلم کیا تھا؟ جنوبی ریاست میں، اور جنوبی ریاست تباہ ہوئی بخت نصر کے حملے پہ۔ بخت نصر کے حملے سے پہلے جنوبی ریاست تباہ نہیں ہوئی، اشوریوں کے دور میں انہوں نے آگے قبضہ کیا، لیکن جو ہے وہ تباہ نہیں کیا علاقہ، وہ چلے جاتے رہے اور یہاں کے لوگ جو ہے آزادی حاصل کرتے رہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یروشلم بخت نصر کے دور میں فتح ہوا۔ اشوریوں نے جو شمالی ریاست کے اوپر جو عذاب کی صورت میں آئے تھے، انہوں نے اس کو فتح نہیں کیا، یروشلم اس وقت موجود رہا۔ لیکن یہ ایک تو یہ نقشہ یہ میں نے نہیں بنایا، یہ بنا بنایا نقشہ جو ہے نیٹ پہ موجود ہے، کہ جب اشوریوں نے جو ریاست فتح کی تھی وہ مصر تک چلے گئے تھے۔ اب اشوری جو اصل رہنے والے تھے وہ اس ہاران کے علاقے کے رہنے والے تھے، جہاں سے حضرت ابراہیم ہجرت کر کے آئے تھے۔ اب وہاں کا بندہ ہے، اور یہاں پہ زرخیز علاقہ صرف یہ ہے، اس کو بولتے ہیں زرخیز ہلال کہتے ہیں۔ تو اب وہ یہاں سے ہجرت، وہاں سے آ کے انہوں نے مصر فتح کر لیا۔ اب یروشلم کہاں پہ؟ اس جگہ پہ، یہ صحرائے سینا ہے، یہاں گزر کے یہ ہے مصر۔ وہ انہوں نے 720 کے اندر شمالی ریاست فتح کی، اور فتح کر کے مصر کے سامنے پہنچ گئے، مصر کا علاقہ بھی انہوں نے فتح کر لیا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے شریف تھے کہ انہوں نے یروشلم کو چھوڑ دیا، یروشلم کو فتح نہیں کیا،
باقی سارے شہروں کو فتح کر لیا اور وہ وہاں تک چلے گئے. حالانکہ خود ان کے جو یہ جو اشوری بادشاہ ہیں ان کے خطوط آج ملتے ہیں, ان کے جو ڈائری جو لکھتے تھے, روز نامچہ جو تھا اینشینٹ ریکارڈ کے طور پہ وہ مل رہا ہے. اس کے اندر اس نے جو خود اس نے اپنا جو کہانی بتائی ہے, اس سے جو بچے ہوئے ہیں لوگ جو اس کی قبضے میں نہیں آ سکے, جو اس سے جو ہے وہ اس سے نکل جاتے ہیں اس کے ہاتھ سے, وہ صرف جنوبی ریاست کے لوگ ہیں, اور وہ صرف کداری حکومت کے لوگ ہیں. کداری یعنی عربوں کے لوگ ہیں جو اس کے قبضے میں نہیں آئے. باقی اس نے جتنی بھی زرخیز علاقے کے جو لوگ تھے وہ سارے اس نے فتح کر لیے تھے. تو اور اس نے اس وقت جنوبی ریاست کے جو کداریوں کا جو بادشاہ کا نام لیا, اس کا نام اس نے لیا ہے ہزائیل. اور یہ اس وقت میں جنوبی ریاست کے جس بادشاہ کا نام بتا رہے ہیں جس کے اوپر اشوری قبضہ نہیں کر سکے, اس کا نام لے رہے ہیں یہ حزقیہ. تو یہ ظاہری بات ہے کہ حزقیہ وہی ہے جسے یہ حزقیہ کہہ رہے ہیں, وہ ہزائیل ہے, اور صرف وہی علاقہ ہے جس پہ اشوریوں نے قبضہ نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ہیکل کو اشوری تباہ نہیں کر سکے تھے وہ ہیکل خانہ کعبہ کا ہیکل تھا, یروشلم کا ہیکل نہیں تھا. یروشلم کا ہیکل اشوریوں نے تباہ کر دیا تھا, اس پہ قبضہ کر لیا تھا, مصر پہنچ گئے تھے. یہ 720 قبل مسیح کا واقعہ ہے جب انہوں نے شمالی ریاست کو تباہ کیا. اور اس کے بعد جب جو ان سے پہلے جو آخذ تھا, آخذ بن یوتام جو تھا, وہ حزقیہ سے پہلا تھا, پہلے شخص تھا. اس نے بت پرستی شروع کر دی تھی جس کے عذاب میں جنوبی ریاست کا علاقہ بھی جو ہے اس نے فتح کیا تھا. لیکن جو ہے حزقیہ نے توبہ کی, اللہ نے ان کو بھگا دیا وہاں سے. یہ کہتے ہیں جو ہے وہ ہم سے انہوں نے جو صلح کی تھی وہ توڑ دی, لیکن یہ کہ وہ ان کے ہاتھ نہیں آیا. حزقیہ کو اللہ نے آزاد رکھا. حزقیہ کے دور میں یہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکے. حزقیہ کا بیٹا جو تھا اس نے پھر دوبارہ بت پرستی شروع کی, تو اس کے دور میں پھر اس کے بعد حزقیہ کے بیٹے کے بعد جو ہے بخت نصر آیا. بخت نصر نے جو حملہ کیا 600 قبل مسیح میں, اس میں جس ہیکل کو اس نے تباہ کیا وہ ہیکل خانہ کعبہ ہے, یروشلم کا ہیکل نہیں ہے. کیونکہ بخت نصر نے جو ہے یہ مکہ میں آیا تھا. اس کی دو طرح کے دلائل ہیں. ایک دلیل تو ہماری عربی جو تاریخ ہے اس کے اندر ملتی ہے. عربی تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے, یہ موجود ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماد بن عدنان جو کہ مکہ میں رہ رہے تھے, ان کو یرمیہ نبی کو حکم ہوا کہ ان کو بچائے, اور وہ یہاں سے حضرت ماد بن عدنان کو لے کے ہاران کے علاقے میں گئے تاکہ بخت نصر کا حملہ نکل جائے اور ان کو نقصان نہ پہنچے. اور جب بخت نصر یہاں کا علاقہ فتح کر کے چلا گیا, اس کے بعد وہ یرمیہ نبی حضرت ماد بن عدنان کو دوبارہ مکہ لے کے آئے. حضرت ماد بن عدنان کے باقی بھائی جو تھے وہ ہجرت کر کے یمن چلے گئے تھے, تو یہ بھی جب تک واپس آ گئے تھے, اور سب نے جو ہے پھر اس کے بعد بخت نصر کے جانے کے بعد مکہ میں رہنے لگ گئے, اور اس کے بعد سے پھر مکہ میں قریشیوں کا قبضہ ہو گیا. تو دوسری بات جو بخت نصر نے جو علاقہ فتح کیا بخت نصر کی, اس میں یہ واضح طور پہ ملتا ہے کہ اس نے مکہ تک کا علاقہ فتح کیا تھا. اور عربوں کی تاریخ کی کتابوں میں عام طور پہ موجود ہے کہ عرب یہودیوں کے ساتھ قید کر کے لے جائے گئے تھے, اور بخت نصر کے حملے کے بعد پھر جو ہے تقریباً 520 تک یہ قید میں رہے. 520 قبل مسیح میں اس ایک ایرانی بادشاہ تھا, اس نے ان کو جو بھی قیدی تھے بخت نصر کے ان کو چھڑایا. اب یہ ان کی کتاب کی عبارت ہے جو یہاں پہ میں نے نقل کی ہے. اس کتاب کی عبارت میں یہ شروع والے الفاظ میرے ہیں, اور یہاں سے یہ کہ پہلے اللہ نے اس خانہ کعبہ کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے اوپر لگائی, یہودیوں کے اوپر, عربوں کے اوپر, تو انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کر سکے. 2 دفعہ قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ جو ہے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ کافر داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کو شہید کیا, تباہ کیا. تو ان میں پہلی دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے چھڑوایا تھا, اور دوسری دفعہ کا وہ جو بخت نصر آیا اس وقت یہ ایسا ہوا. یہ 2 دفعہ جو ہے خانہ کعبہ کے اوپر جب انسانوں کے قبضے میں تھا تو انہوں نے جو ہے اس کی حفاظت کرنے سے قاصر رہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا. یہ نبی جو ہیں یسیہ نبی, یہ بخت نصر کے حملے سے پہلے کے, یہ شمالی ریاست کے اوپر جب عذاب آیا 720 قبل مسیح میں, اس سے بھی پہلے کے, اور یہ اس وقت یہ نقل کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ سے یہ منہ موڑ لیں گے اور خانہ کعبہ کو چھوڑ دیں گے. تو اس کے لیے جو الفاظ ہیں ان کی کتاب کے, میں بھی یہی نہیں وہ الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا, اللہ تعالیٰ کے الفاظ ان کی کتاب میں نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے, ٹھیک ہے. تو دیکھا, خداوند نے دیکھا کہ
لیکن مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی وہ جو اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ عدالت جاتی رہی اور کوئی آدمی اس کی حفاظت کو نہیں تیار، خانہ کعبہ کی حفاظت کو کوئی تیار اور نہ ہی کوئی سفارش کو تیار ہے، اس کی سفارش کو بھی کوئی تیار۔ آپ دیکھیں یمن کا واقعہ، جب وہ ابرہہ آیا تھا تو حضرت عبد المطلب نے جا کے سفارش بھی نہیں کی خانہ کعبہ، انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے میرے اونٹ ہیں، اونٹ میرے ہیں، آپ مجھے میرے اونٹ دے دیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود ہی جانے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا ہے کہ جب اللہ نے دیکھا کہ کوئی آدمی اس کی حفاظت نہیں ہے، نہ کوئی سفارش کو تیار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حرمت کی حفاظت کی اور اس کے دشمنوں سے ایسا انتقام لیا کہ مشرق اور مغرب کے لوگ ڈر گئے، اور پھر اپنا نور اس جگہ میں نازل کیا جس سے وہ منور ہو گیا، اور اس نور نے زمین اور امتوں پر چھائی تیرگی ختم کر دی، قومیں اس گھر کی روشنی میں آ گئیں، بادشاہ اس کی تجلی میں چلنے لگ گئے، اونٹوں کی قطاریں مدینہ اور مدین اور ریفا کی سانڈیاں اس کے گرد جمع ہو گئیں، ساری دنیا کا مال و دولت یہاں پہ اللہ نے جمع کر دیا، اور بادشاہ اور شہزادے اس کی خدمت میں فخر محسوس کرنے لگے، کیدار کی سب بھیڑیں، نابایوت کے مینڈے اس کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اس کے پھاٹک دن رات کھلے رہنے لگے، اور بیگانوں کے بیٹے آ کے اس کی خدمت کرتے ہیں، ساری دنیا نے جان لیا کہ یہی قدوس، یہی سیون ہے، اور میں نے اس کے ساتھ لفظ کا اضافہ کر دیا یہی حرم ہے، کہ سیون کا معنی بھی یہی ہے جہاں پہ خون نہیں بہتا، وہ یروشلم کو سیون کہتے ہیں، اور وہاں پہ روز خود جو ہے وہاں پہ انسانوں کو ذبح کرتے ہیں، روزانہ خون بہا رہے ہیں، اور یہ اللہ کا گھر ہے جس کی اللہ نے جس کو سیون کہا اور اس کی حفاظت کر کے دکھائی، جہاں پہ آج تک ایک قطرہ خون کا نہیں گرا۔ اور یہاں پہ اس شہر کی اس بات کے بعد ذکر ہے، میں خدا کی شفقت کا بھی ذکر کرتا ہوں اور اس کی ستائش کا۔ ستائش کا معنی تعریف ہے، محمد کا ترجمہ ستائش ہے فارسی میں، تو یہ جو ہے محمد کا نام نہیں لیتے، جہاں کہیں پہ بھی کتاب میں ذکر ہے تو محمد کے جو معنی ہے تعریف، بس تعریف، ہم ستائشی والے الفاظ کر کے گزر جاتے ہیں، ورنہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کی کتاب میں بھی جہاں اللہ کا نام ہے وہاں پہ ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ آخر میں یہ انہوں نے جو دو عنوان کے ذریعے سے یہ طے کرنے کی کوشش کی کہ ہیکل جو ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو سیون جو ہے، جو جس گھر کی حفاظت کی جہاں پہ اللہ نے آخری نبی کو بھیجنا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یروشلم ہے، اور اس کے اوپر دو طرح کے انہوں نے عنوان قائم کیے، ایک داخلی شواہد قائم کیے، ایک خارجی شواہد قائم کیے۔ اب خارجی شواہد میں سے ہے کہ قوم لوط کی بستیاں جو ہے ان کی کتاب میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام مشرق میں گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ مشرق میں گئے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں وہاں مشرق میں جو گئے تھے وہ یہ جو ڈیڈ سی ہے، موجودہ بحر مردار، یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام گئے تھے، اور یہ بستیاں اٹھا کے آسمانوں تک لے جائی گئیں اور الٹی کر دی گئیں۔ یہ بات میری دھیان سے سنیں، یہ بات کسی روایت میں ثابت نہیں ہے، قرآن میں، حدیث میں کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے جایا گیا، وہاں سے پلٹا گیا، یہ قرآن میں الفاظ نہیں ہے، سنت میں موجود نہیں ہے۔ جو یہ اصل میں ہمارے ہاں اتنا واقعہ چل رہا ہے اسرائیل کا، یہ واقعہ اسرائیلی اس کا، کہ ہم جو اصل قرآن جو عذاب بتا رہا ہے وہ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، اور ہم جو اسرائیلیوں نے بتایا ہے اس کو ہم مان رہے ہیں۔ تو یہ ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے ان بستیوں کو اٹھایا تھا، اس وجہ سے یہاں پہ بحر مردار بن گیا۔ حالانکہ بحر مردار جو آج کے جیولوجسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ بحر مردار حضرت ابراہیم کی تاریخ 2000 قبل مسیح کی ہے، اور بحر مردار 12000 قبل مسیح سے وہاں پہ موجود ہے۔ یہاں پہ انہوں نے اس وقت اس کو ثابت کرنے کے لیے اسرائیل کے فنڈ کے اوپر یہاں پہ باقاعدہ تحقیق شروع ہوئی، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کو تحقیق سے اس کے برعکس نتائج آنا شروع ہو گئے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے اس تحقیق کو بند کر دیا، اور اس کے دونوں کے حوالے جو تحقیق شروع ہوئی اور بند ہونے کا میں نے اس آرٹیکل میں حوالہ دیا ہے۔ تو قوم لوط کی بستیوں کا تعارف حضرت ان کی کتاب میں یہ ہے کہ وہ اس زمانے میں وہ بستیاں ایسے ہی سرسبز تھیں، حضرت موسیٰ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں حضرت لوط کی بستیاں ویسے سرسبز تھیں جیسے آج مصر سرسبز ہے۔ تو اس زمانے میں اگر دیکھیں جب حضرت ابراہیم ہجرت کر کے آئے 2000 قبل مسیح میں، تو اس وقت دنیا میں اس علاقے میں 3 علاقے ہیں جو سرسبز ہیں۔ ایک علاقہ ہے میسوپوٹامیہ کا جہاں سے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط ہجرت کر کے آئے، دوسرا علاقہ ہے مصر کا، تیسرا علاقہ اس وقت میں ہے انڈس سیویلائزیشن، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں موہنجو دڑو کی بستیاں۔ اور یہ موہنجو دڑو کی جو بستیاں یہ خانہ کعبہ سے، اس خانہ کعبہ سے جو ہمارا خانہ کعبہ ہے اس سے مشرق کے اندر ہیں، اور اس سے ظاہری بات ہے کہ جو مراد ہے وہاں پہ ان بستیوں کا، وہ بستیاں جو تھیں وہ بستیاں یہ موہنجو دڑو کی بستیاں تھیں۔ اور دوسرے نمبر پہ قرآن کریم میں اس جیولوجسٹ کے ہاں جو جغرافیہ دان جو
یہاں پہ جو انہوں نے حقائق پیش کیے ہیں ان کے مطابق یہ جو بستیاں تباہ ہوئی ہیں وہ بھی 1900 قبل مسیح میں. کس وقت تباہ ہوئی ہیں؟ یعنی یہ وہی دور ہے تقریباً جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے. اور یہاں پہ اتنے یہاں پہ شواہد موجود ہیں ان کے اس واقعہ ہونے کے. یہ ہمارا جو بلوچستان ہے، بلوچستان کے مغرب میں جو ایرانی بلوچستان ہے، یہاں پہ جو صحرا ہے، اس صحرا کا نام دشت لوت ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ جو بستیاں ہیں، اس طرح کی 5-6 بستیاں ہیں جو موہنجو دڑو کی تہذیب کی ہیں. ان میں سے ایک شہر سوختہ یہاں پہ اس دشت لوت کے ساتھ ہے. ایک افغانستان کے اندر ہے، 2 شہر جو ہے ہمارے پاکستان کے اندر ہیں، ایک انڈیا کے اندر ہے، 1 یا 2 جو ہے بڑی چھوٹی چھوٹی آبادیاں، تو ظاہری بات چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات تو بہت سارے ہیں. تو یہ بڑے بڑے شہر یہاں پہ موجود ہیں جو قوم لوط کی بستیاں تھیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تباہ کیا. اب یہاں پہ قرآن کریم میں کیا ذکر ہے؟ قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں 4 طرح کے الفاظ آئے. سب سے پہلا لفظ آیا ہے کہ ان کے اوپر بارش ہوئی. کس کی بارش ہوئی؟ سجیل منضود کی بارش ہوئی. کس کی بارش ہوئی؟ سجیل منضود. سجیل کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سنگ گل کا مرکب ہے. کس کا مرکب ہے؟ فارسی لفظ ہے اور سنگ گل کا مرکب ہے، مطلب مٹی کا پتھر. ٹھیک ہے، مٹی کا پتھر. اور جسے آگ پر پکا لیا گیا ہو. اسے جو اہل لغت نے جو اس کی تشریح کی ہے کہ سجیل اس پتھر کو کہتے ہیں، مٹی کے پتھر کو جسے کیا کیا گیا ہو؟ آگ پر پکایا گیا ہو. اور دوسرا لفظ یہاں پہ کیا ہے کہ وہ تہ بتہ تھے. اب آپ کو پتا ہے، آپ دیکھیں دیوار جو ہمارے یہاں اینٹوں کی دیواروں کی چنائی ہے، موہنجو دڑو کی بستیاں، ہڑپا کی بستیاں، یہ اینٹوں کی چنائی ہوئی ہے. اس زمانے میں، اس دور میں اینٹوں کی چنائی یہیں پہ ہوئی اور اینٹوں کی چنائی ہوئی ہے اور یہ علاقہ یکدم تباہ ہوئے. اس کے بعد جو 3 لفظ اور یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے حاسب، کہ حاسبہ، ہم نے ان کے اوپر کیا بھیجا؟ حاسب بھیجا. دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے تدمیر. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے رجز. ٹھیک ہے، اب حسب کسے کہتے ہیں؟ حسب کہتے ہیں اس ہوا کو کہتے ہیں جو بڑے بڑے پتھر اٹھا کے پھینکتی ہے. حسب کسے کہتے ہیں؟ اس ہوا کو کہتے ہیں جو بڑے بڑے پتھر اٹھا کے پھینکتی ہے. اور رجز کسے کہتے ہیں؟ دھماکے کی آواز کو کہتے ہیں. اور تدمیر کسے کہتے ہیں؟ تدمیر کہتے ہیں زمین میں دفن ہو جانے کو کہتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری باتیں موہنجو دڑو میں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے سجیل منضود، تہ بتہ، کیونکہ جب دیوار کی چنائی گری ہے تو مطلب تہ بتہ گرے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ جب ہوا نے اڑا کے پھینکے ہیں تو حاسب بھی موجود ہے، ہوا موجود ہے، ہوا جو ہے وہ پتھر اٹھا کے پھینک رہی ہے. تیسرے لفظ جو یہاں پہ ہے وہ ہے رجز. رجز کا معنی ہے کہ دھماکے دار آوازیں. تو ظاہری بات ہے بڑے بڑے پتھر جب گر رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں گر رہی ہیں تو کیا دھماکے دار آوازیں آئیں گی. اور تدمیر آخری لفظ کیا ہے کہ وہ دفن ہو گئے. تو یہ موہنجو دڑو کی بستیاں دفن شدہ تھیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ اصل میں موہنجو دڑو کا علاقہ تھا. بہرحال اس میں اور زیادہ تحقیق کی ابھی بھی ضرورت ہے. وہاں پہ اور زیادہ جو مکان کے اوپر جگہ ہیں وہاں پہ جا کے اور بھی حوالے انشاءاللہ اس پہ ڈھونڈنے کی کوشش بھی کریں گے اور بھی ملیں گے انشاءاللہ. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کی جو بستیوں کے جو قرائن جو ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے پرامن قسم کے تھے اور یہاں پہ جو ہے یہاں کے لوگوں نے کوئی لڑائی پھڈا نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا. اچانک ان کے کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ صرف سر کے اوپر یا نشان ہے کہ کسی نے جو کچھ کھوپڑیوں کے اوپر جو ہے وہ نشان ہے کہ کسی نے مارا ہے. باقی ساری جو ہے وہ ایسے کسی کے مارنے کا نشان نہیں ہے. بظاہر یہ کہ یکدم ان کے اوپر کوئی عذاب آیا جس کی وجہ سے مر گئے. تو کچھ لوگ قوم لوط کے کچھ لوگ وہ تھے جن کو فرشتوں نے مارا تھا اور مار کے جو ہے وہ حضرت لوط پہ مہمانوں کے اوپر حملہ کرنے آ گئے تھے تو فرشتوں نے ان کو مارا تھا. باقی سارے جو ہے ویسے عذاب سے نہ مرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ واقعی اس برائی میں مبتلا تھے جس برائی کی وجہ سے قوم لوط کا عذاب آیا تھا موہنجو دڑو کے لوگ؟ تو اس بارے میں ہمارے پاس ابھی تک کوئی واضح شواہد موجود نہیں. جو شاہد موجود ہے وہ صرف یہ ہے ابھی تک کہ یہاں کے جو لوگ ہیں یہ عورت کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ عورت کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، یہاں تک کہ عورت کی پرستش کرتے تھے. ہو سکتا ہے اس وجہ سے عورت کی تعظیم کے اندر وہ انہوں نے اس طرح اپنے اوپر اتنی تعظیم سوار کر لی ہو کہ اس تعظیم کے اندر وہ عورت کے پاس جانا ہی جو ہے وہ جائز نہ سمجھتے ہیں. صرف مخصوص جو ہے بچہ حاصل کرنے کے لیے 1 یا 2 دفعہ جانے کی اجازت دیتے ہوں، اس کے علاوہ نہ دیتے ہوں اور باقی ٹائم میں اس برائی کے اندر مبتلا ہوں، تو جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب نازل ہوا. تو انشاءاللہ یہ تو ایک خلاصہ ہے. اب انشاءاللہ روزانہ سبق وائز اس کو 60-70 سبقوں کے اندر انشاءاللہ یہ دوسری جلد کو پہلے انشاءاللہ بیان کریں گے، پھر اس کے بعد
جو تیسری جلد انشاءاللہ ساقی کوثر کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصیات جو انبیاء کرام نے بتائی ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔